اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ ترجمہ جاری تھا سورہ مائدہ کا، 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ قال، بس جب بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کی بات نہیں مانی، مقدس وادی میں داخل نہیں ہوئے، تو خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ خداوند عالم، میں جو ہے اختیار صرف رکھتا ہوں خود پر اور اپنے بھائی پر، اور یہ نافرمان قوم ہے، فافرق بیننا و بین القوم الفاسق، خدا میرے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال۔ قال، خداوند عالم نے کہا، فإنها محرمة علیہم، یہ زمین، اس میں خدا کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ فإنها محرمة علیہم، بس یہ ان پہ حرام ہے۔ حرام کی 2 قسمیں ہیں، ایک حرام حرام شرعی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ شراب کے قریب نہ جاؤ، ایک حرام تکوینی ہے کہ خدا توفیق نہیں دے گا انہیں کہ اس زمین میں داخل ہو، یہ حرام تکوینی۔ 40 سال یہ لوگ بیابانوں میں بھٹکتے رہیں گے، قحط والی زندگی گزاریں گے، بس یہ حرام شرعی نہیں، حرام تکوینی۔ قال، خداوند عالم نے کہا، پس یقیناً، فإنہا، پس یقیناً، ہاں یہ مقدس وادی، مقدس سرزمین، مقدس زمین تکوینی طور پر حرام ہوگی ان پر 40 سال۔ 40 سال انہیں توفیق نہیں ملے گی کہ اس زمین میں داخل ہوں۔ 40 سنة، 40 سال، یتیہون فی الارض، سرگردہ رہیں گے دوسری زمینوں میں۔ یہ فی الارض سے مراد وہ زمین نہیں، مقدس زمین، بلکہ دوسری زمین میں سرگرداں رہیں گے، بس خوف سے اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے کہ جابر قوم ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور بیابانوں میں یہ سرگرداں بھٹکتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس تم غمگین نہ ہو اس فاسق قوم کے حوالے سے، تمہیں کوئی غم نہ ہو۔ مانوی باپ ہے نبی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری جو اولاد ہے نافرمان ہو چکی، میری بات نہیں مان۔ فلا تأس، بس غمگین نہ ہو، علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم کے حوالے سے، اس فاسق قوم کے حوالے سے غم نہ کھا دو۔ بس 40 سال تک ان کا داخلہ حرام ہوگا، حرام تکوینی، بیابان میں قحط میں زندگی گزاریں گے۔ انہیں ظالم قوم سے اتنا ڈر ہوگا کہ وہ داخل ہوں گے ہی نہیں وہیں، قحط میں زندگی گزاریں گے، بیابان میں رلتے رہیں گے۔ ٹھیک، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بس تم تلاوت کرو ان پر، یا بتاؤ انہیں، نبأ ابن آدم بالحق، حق کے ساتھ اس قصے کو بیان کرو جو جناب آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ہے۔ یہ 2 جناب آدم ابو البشر، جناب آدم کے 2 صلبی بیٹوں کی خبر انہیں سناؤ، انہیں بتاؤ، بالحق، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنی قربانی خدا کے نزدیک کی، فتقبل من احدہما، بس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، خدا نے قبول کی، اور دوسرے کی خدا نے قربانی قبول نہیں کی۔ بس ہر عمل جو خدا کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے ہو، وہ اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ ہر عمل جو انسان انجام دے کہ خدا کے حکم کے تحت انجام دے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قربانی ایک خاص لفظ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے کہ عید قربان میں ہم بکرے کو، جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ خاص وہ اصطلاح شرعی، یہاں
قرب قربانا، یعنی ایسا عمل جو خدا کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے تھا، اسے جب دونوں نے قربانی پیش کی فتقبل من احدہما، بس ان کے دو فرزندوں میں سے ایک فرزند کی قربانی قبول ہوئی، عمل قبول ہوا، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، دوسرے کا عمل قبول نہیں ہوا۔ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کا خدا نے، قابیل کی قربانی خدا نے قبول نہیں کی۔ بس جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا، قبول ہونے والے سے کہا، جس کی قربانی، جس کا عمل قبول ہوا اس سے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، حتماً میں تمہیں قتل کروں گا۔ بس قرآن نے صالح فرزند کا نام نہیں لیا، لیکن روایات نے صالح فرزند کو حابیل کہا ہے۔ یہ عالم دین تھا، احکام الہی پہ ایمان لانے والا تھا، الہی حکمتوں پر ایمان لانے والا تھا، با اخلاق تھا، نیک عمل، خدا نے اس کے عمل کو قبول کیا۔ قربانی یعنی عمل جو خدا کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے، خدا کا فرمان جسے انسان پورا کرے، وہ عمل قربانی۔ بس روایات نے اسے حابیل کہا۔ دوسرا جس کا عمل قبول نہیں ہوا اسے قابیل کہا، ٹھیک۔ بس قال، جس کا عمل قبول نہیں ہوا اس نے کہا اس سے جس کا عمل قبول ہوا، جس کا عمل، لَأَقْتُلَنَّكَ، حتماً میں تمہیں قتل کر دوں گا، حسد سے کہ تمہارا عمل کیوں قبول ہوا، میرا عمل کیوں نہیں ہوا، بس حسد کھایا ایسے۔ حالانکہ خدا کی نعمت دی ہوئی نعمت تھی کہ خدا نے قال انما، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا صرف خدا یتقبل اللہ، عمل کو قبول کرتا ہے، من المتقین، متقین سے، یا خدا عمل سے متقین کو قبول کرتا ہے، دو ترجمے کر سکتے ہیں، یا خدا عمل کو متقین سے قبول کرتا ہے، یا ممکن ہے کہ اس عمل کے قبولیت کی وجہ سے کوئی مقام ملا ہو خدا کی جانب سے، کوئی درجہ ملا ہوگا، بس خدا متقین کو قبول کرتا ہے۔ عمل مقبول ہو تو متقین قبول ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں متقین قبول ہوتے ہیں، ٹھیک۔ بس حابیل اور قابیل کے درمیان جو اہل سنت میں ایک مشہور چیز ہے کہ عورت سے شادی کا مسئلہ تھا، کہ قابیل کو وہ پسند تھی جو حابیل کی بیوی تھی، وغیرہ وغیرہ، جھگڑا تھا ان کا آپس میں عورتوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے، ایک حاسد تھا، دوسرا یعنی ایک حاسد تھا کہ اس کو بہترین بیوی ملی ہے، بہترین عورت ملی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خیالی چیزیں ہیں، یہ ہمارے ہاں ایسی کوئی تفسیر نہیں ہے کہ عورت سے شادی کا مسئلہ تھا کہ جی حابیل کو جو مل رہی تھی قابیل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے ملے، وغیرہ وغیرہ۔ جو مہم چیز تھی کہ ایک حاسد تھا، دوسرا متقی تھا۔ ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو حل کرنے کے لیے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے جب حابیل کے عمل کو قبول اور مقبول فرمایا، کہ خدا نے عمل قبول کیا پھر انہیں مقبول کیا، قابیل کے عمل کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس میں ممکن ہے کوئی عمل میں کوتاہی تھی، ریاکاری تھی یا تکبر تھا۔ قابیل کو شدید حسد ہوا اور حابیل کو قتل کر دیا، نہ کہ عورتوں کی وجہ سے جھگڑا تھا، جو اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی بہت زیادہ یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے جھگڑے ہوئے۔ بس ائمہ نے ایسی کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ عورتوں کی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا تھا، ٹھیک۔ بس قابیل کے عمل کو قبول نہیں کیا خدا نے، کمی کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، شدید غصہ آیا قابیل کو، حسد بھی آیا، اور حابیل کو قتل کر دیا۔ بس جناب آدم کو جب یہ خبر ملی کہ حابیل قتل ہو گیا تو شدید غمگین ہوئے، یہ روایتی،
اور خدا سے شکوہ کیا، قابیل کے حوالے سے خدا سے شکوہ کیا۔ خداوند عالم نے جناب آدم کو تسلی دی۔ جناب آدم نے کہا کہ یہ خدا جو بیٹا تھا نیک تھا، حابیل نیک بیٹا تھا، اسے میں تمہاری بارگاہ میں ہبے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں تمہاری بارگاہ میں۔ خداوند عالم نے بھی وہی کی کہ میں تیرے پیش کیے ہوئے ہبے کو قبول کر رہا ہوں، میں تیرے پیش کیے ہوئے ہبے کو قبول کر رہا ہوں۔ خدا نے قبول کیا، خداوند عالم نے قبول کیا۔ بس حابیل اور قابیل کے درمیان عورتوں کے شادی کے مسائل، بیویوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جو اہل سنت برادران کہتے ہیں ان کے ہاں ہیں تفاسیر، وہ ہمارے ہاں تفسیر ایسی کوئی نہیں ہے۔ بس آیت نمبر 27 کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، اے رسول انہیں بتا آدم ابو البشر کے دو بیٹوں کی خبر، قصہ بالحق، حق کے ساتھ انہیں سنا۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے اپنی قربانی نے اپنے عمل کو خدا کے لیے پیش کیا، فتقبل من احدہما، بس ان میں سے ایک کا، حابیل کا عمل قبول ہوا۔ حابیل کے عمل کے قبول ہونے سے اس کا درجہ بھی بڑھا، اس کی بلندی بھی ہوئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قابیل کا عمل قبول نہیں ہوا کیونکہ اس میں ریاکاری تھی، تکبر تھا۔ قال، بس قابیل جس کا عمل قبول نہیں ہوا تھا، اس نے عمل قبول ہونے والے سے، حابیل سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، حتماً میں تمہیں قتل کروں گا۔ حسد کرتے ہوئے کا، حسد آ گیا اس کے اندر کہ تمہارا کیوں قبول ہوا، میرا کیوں نہیں قبول ہوا، حتماً میں تمہیں قتل کروں گا۔ قال، متقی نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین برے الفاظ نکالتے ہیں، دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ حتماً میں تمہیں قتل کروں گا۔ قال، جواب دیا متقی نے، جواب یہ نہیں دیا کہ میں بھی وہی کام کروں گا تیرے ساتھ۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی سمجھ جا کہ خدا متقیوں سے عمل قبول کرتا ہے، خدا متقیوں سے عمل قبول کرتا ہے، یا خدا متقیوں کو قبول کرتا ہے، متقیوں کو بالا درجہ دیتا ہے خداوند عالم۔ بس وہاں سے قتل کی دھمکی ہے، یہاں سمجھانے کی کوشش ہے، حق بتانے کی کوشش ہے۔ بس یہ فرق ہے متقی اور ایک فاسق انسان میں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔